قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے؟ ہر بالغ مقیم یعنی مسافر نہ ہو، مقیم ہو، مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اب مالک نصاب کون ہوتا ہے؟ اصل چیز تو یہ سمجھنی ہے نا، عقل والا ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو اور مقیم ہو۔ اب مالک نصاب کون ہے؟ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی ہی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو۔ آج کل نصاب کی 1,40,000 کے قریب تھی رمضان میں، آلموسٹ سمجھ لیں کسی کے پاس اتنے پیسے ہوں 1,40,000 کے آس پاس، 52.5 تولہ چاندی، آج کا ریٹ مجھے نہیں پتا، تو اندازاً یہ 1,40,000 رمضانوں میں بتایا گیا تھا، تو ہم سمجھ لیں اتنا ہی، کسی کے پاس اتنے پیسے ہوں یا اتنا مال تجارت ہو، سونا چاندی ہو، یا اپنی حاجت اصلیہ ضرورت کی چیزوں سے زیادہ سامان ہو گھر میں یا کہیں پر، تو اب اس پر، اور جو اگر اس پر جو قرضہ ہو وہ مائنس کرنے کے بعد، تو پھر اس پر یہ نصاب باقی رہے گا، تو یہ جناب قربانی اس پر واجب ہو جائے گی۔ قربانی کے دنوں میں اگر یہ اتنے پیسے ہیں تو اس کو قربانی کرنی ہوگی۔ اب اس میں ایک اور غلطی لوگ کیا کرتے ہیں، پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کر دیتے ہیں، ایک بکرا لے آئے، نہیں، ہاں اگر آپ مالک نصاب ہیں، آپ پر ہی قربانی واجب ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ ایک بکرا کر لیں یا قربانی بڑے جانور میں ایک حصہ کر لیں، لیکن اگر آپ پورے گھر والوں کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر سب کا حصہ الگ الگ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بکرے میں 4 لوگ حصہ ملا لیں تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تو میں مشورہ دوں گا جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی بھی قربانی کریں۔ نابالغ بچوں کی قربانی واجب نہیں ہے، مگر اللہ نے دیا ہے تو کرنی چاہیے ہیں۔ ہاں بالغ افراد کی قربانی کریں گے، آپ اپنی زوجہ کی کر رہے ہیں، اپنے بالغ بچوں کی کر رہے ہیں، بھائی بہنوں کی کر رہے ہیں، والدین کی کر رہے ہیں، تو ان سے اجازت لینی ضروری ہوگی، ہیں کہ بھائی آپ کی قربانی میں کر رہا ہوں، اجازت لیں گے تو پھر ان کی قربانی ہو جائے گی، یا پھر انڈرسٹوڈ ہے ان کو کہ بھائی ہر بار آپ ہی کرتے ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے ہماری قربانی بھائی یا ابو کرتے ہیں، تو پھر بھی انڈرسٹوڈ ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور قربانی میں ہم نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ قربانی میں اگر کوئی عقیقے کا حصہ بھی ملانا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ایک حصہ ایکسٹرا ہے، اگر کسی کا عقیقہ باقی ہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔